بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انگلش کلاس 11 first year. Title of the poem is Good Timber, written by Douglas Mallock. Good timber کا مطلب ہے اچھی لکڑی. لکڑی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کچھ لکڑی عمارت، فرنیچر وغیرہ بنانے کے کام آتی ہے، تو ایسی لکڑی کو ٹمبر کہتے ہیں. یہ ایک میٹافوریکل پوئم ہے. اس پوئم میں انسان کی کمپیریزن ایک بہترین یا اچھی قسم کی لکڑی سے کی گئی ہے. آتے ہیں پوئم کی طرف. گڈ ٹمبر. اس پوئم میں کل 4 سٹینزاز ہے. A group of line in a poem is called stanza. ہر سٹینزا میں خیال تبدیل ہوتا ہے، اس لیے اس کے سٹینزا میں 6 لائنز ہے. اس پوئم کا رائم سکیم AABBCC ہے. تو ایسی رائم سکیم جس میں ہر 2 لائنیں آپس میں رائمڈ ہو، جیسے فائٹ لائٹ، پلین رین، کنگ تھنگ، تو اس قسم کی رائمنگ سکیم کو رائمڈ کپلیٹس کہتے ہیں. پہلے سٹینزا. The trees that never had to fight for sun and sky and air and light, but stood out in the open plain and always got its share in rain, never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. اس سٹینزا میں پوئٹ بہترین لکڑی کے درخت کو انسانی کردار سے کمپیئر کرتا ہے. The tree that never had to fight، وہ درخت جس کو لڑنا نہیں پڑتا. That never had to fight، یعنی درخت کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے اس کو کوئی لڑائی نہیں لڑنا پڑتی. اس کی ضروریات کیا ہے؟ فار دا سن اینڈ اسکائی اینڈ ایئر اینڈ لائٹ، سورج، کھلی فضا، ہوا اور روشنی. بٹ اسٹوڈ آؤٹ ان دا اوپن پلین، لیکن یہ کڑی ہوتی ہے کھلے میدان میں. اینڈ آلویز گاٹ اٹس شیئر آف رین، اور اس کے حصے کی جو بارش ہوتی ہے وہ اس کو پہنچتی رہتی ہے، اپنا حصہ حاصل کرتی ہے. اس کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی. تو ایسی درخت کیسی ہوتی ہے؟ نیور بیکیم اے فارسٹ کنگ، تو ایسی درخت جنگل کے بادشاہ نہیں بنتی. بٹ لیوڈ اینڈ ڈائیڈ اے اسکربی تھنگ، لیکن زندگی گزارتی ہے، اینڈ ڈائیڈ اور پھر مر جاتی ہے ایک بیکار چیز کی طرح. جس درخت کو طوفانوں، بارشوں، برف وغیرہ کے خلاف لڑنا نہیں پڑتا، وہ ہموار میدان میں کھڑی ہوتی ہے، تو وہ بہترین لکڑی پیدا نہیں کر سکتی. تو دوسری میں پھر یہی کمپیریزن انسان کو دی جاتی ہے، یا انسان کے ساتھ یہی کمپیریزن کی جاتی ہے. The man who never had to toil،
وہ آدمی جس کو محنت نہیں کرنی پڑتی کبھی، کس چیز کے لیے؟ ٹو گین اینڈ فارم ہز پیچ آف سائل، کہ حاصل کرے اور بنائے، سبز بنائے، باغ بنائے اپنے ٹکڑے قطعی زمین کو، اپنے حصے کی زمین کو وہ سرسبز و شاداب بنائے. who never had to win his share، اس کو اپنا حصہ جیتنا نہیں پڑتا. of sun and sky and light and air، تو جس طرح یہ چار چیزیں ایک پودے کی نشو نما کے لیے ضروری ہے، تو اسی طرح ایک انسان کی نشو نما، اس کی ترقی کے لیے بھی کچھ ضروریات ہوتے ہیں. تو جس انسان کو ان چیزوں کے لیے لڑنا نہیں پڑتا اور وہ اس کے لیے محنت مشقت نہیں کرتا، مصیبتیں نہیں جھیلتا، never became a manly man but lived and died as he began، تو وہ ایک بہادر آدمی نہیں بن سکتا. مینلی مین مین انسانیت سے بھرپور انسان، جس میں انسانیت ہو، تو ایسا انسان محنت کے بغیر نہیں بن سکتا. بٹ لیوڈ، لیکن وہ زندگی گزارتا ہے، مرتا ہے جس طرح وہ شروع کرتا ہے، آتا ہے اور جاتا ہے. گڈ ٹمبر ڈز ناٹ گرو وتھ ایز، بہترین لکڑی، اچھی لکڑی آسانی سے نہیں اگتے. The stronger wind, the stronger trees، جس طرح ہمارے ہاں دیار کی درخت سطح سمندر سے بہت زیادہ بلندی پر اگتے ہیں، تو اس کی قیمت تمام لکڑیوں سے، تمام ٹمبر سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ طوفانوں، ہواؤں، بارشوں، برف وغیرہ کا مقابلہ کرتی ہے. تو the stronger the wind، جتنی طوفان زیادہ ہوتی ہے، the stronger the tree، تو وہ درخت بھی اتنی مضبوط ہوتی ہے. یعنی ایسی جگہ میں اگر کوئی ایسی حالت میں کوئی درخت ہو جو اسٹرانگ ونڈ کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، تو وہی بہترین لکڑی ہوتی ہے. The further sky the greater length، جتنا وہ بلندی پر ہوتا ہے، جتنا آسمان کی قریب ہوتا ہے، تو اس کی لمبائی بھی زیادہ ہوتی ہے. The more the storm the more the strength، جتنی وہ زیادہ طوفانوں کو برداشت کرتی ہے، تو اتنی اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. By sun and cold، by rain and snow، اور یہ وہی مشقت والی چیزیں ہیں، وہ برداشت کرنے والی چیزیں ہیں. یعنی سورج کی گرمی برداشت کرتی ہے، ٹھنڈک برداشت کرتی ہے، بارش کو برداشت کرتی ہے، اور پھر برف باری کو برداشت کرتی ہے. In trees and men good timbers grow، تو جس طرح ایک درخت کے لیے، بہترین لکڑی کے لیے یہ مصیبتیں جھیلنا ہوتی ہے، تو اس طرح ان ٹریز، درختوں میں اور انسانوں میں ایسا شخص اور ایسا درخت بہترین لکڑی ہوتی ہے. Where thickest lie the forest growth، جس جگہ پر جنگل کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے، thickest ہوتی ہے، thick ہوتی ہے، we find the patriarch of both، تو ہم دونوں میں، یعنی ان دو انسان یا درخت، تو جس طرح وہ جتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ we find the patriarch of both. پیٹرارک کا مطلب حکمران ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، تو ان دونوں کی بادشاہ ہمیں ملتے ہیں پھر. and they hold counsel with the stars،
اور ان کی خیالات بہت اونچے ہوتے ہیں، وہ مشورے ستاروں سے کرتے ہیں. اس کا مطلب تو محاورتاً اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ان کی خیالات بہت اونچے ہوتے ہیں. whose broken branches show the scars. برف کی وجہ سے، ہواؤں کی وجہ سے جب درختوں کی شاخ ٹوٹ جاتی ہے تو اس جگہ ایک سکار سا بنتا ہے، داغ سا بنتا ہے. تو whose broken branches show the scars، جس کے ٹوٹی ہوئی برانچز داغ کے نشانات دکھاتے ہیں. of many winds and much of strife، بہت سے طوفانوں کی اور تکالیف کی. this is the common law of life، اور یہ زندگی کا ایک عام قانون ہے کہ مصیبتوں مشقتوں کے ساتھ انسان تکمیل کو پہنچ جاتا ہے. مین تھیم اس پوئم کا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اگر عظیم انسان بننا چاہتا ہے تو گھر بیٹھی بسترے پر لیٹی ایک اونچا ایک عظیم انسان نہیں بن سکتا، بلکہ اس کو زندگی میں بہت سے مسائل، مصیبت اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب وہ ان تمام چیزوں کا سامنا کرتا ہے تو وہ ایک عظیم انسان بن جاتا ہے.